ہاں جی آئی تھنک میرے دونوں کو ہوسٹ آج نہیں جوائن کیا ابھی تک، تو چلیں ریکارڈنگ شکر ہے یاد آ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ کچھ ریپیٹیشن کریں گے، اسائنمنٹ سالو کریں گے، اور پچھلے ہفتے کا ایک سوال ہے وہ ارشد محمود صاحب اس کا جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ قرآن جو عربک لینگویج ہے کیسے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ان انڈرسٹینڈنگ اور ریزالونگ دا ڈسپیوٹس. اور پھر جو ہم نے پروناؤنس کا لیسن پڑھا ہے اور کامن اور پراپر والا، وہ اس کی ہم اپلیکیشنز دیکھیں گے قرآن کے اوپر. تو یعنی یہ سارا انشاءاللہ امید ہے گھنٹے سے زیادہ اس کو ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں نے پھر نیا لیکچر دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا چلیں اس کی ریویژن ہو جائے. اور پچھلی دفعہ نعمان نہیں ہے ہمارے ساتھ ابھی، اس نے ایک بات کی تھی تو دیٹ اسٹرک می ویری ہارڈ کہ آن لائن کلاسز کے اندر اٹینٹیو رہنا اٹس ناٹ ایزی. تو اگر خالی ہم پڑھتے ہی رہیں گے تو شاید اس سے بوریت ہو جائے آپ میں سے کچھ لوگوں کو. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ اس طرف ٹائم تھوڑا سپینڈ کیا جائے کہ اس کی ریئل پریکٹیکل اپلیکیشن کی جائے جو ہم نے پڑھے ہیں لیسنز اس کے اوپر. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے تھوڑا ریویژن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا 46 پیج پہ ہے آپ کے. تو یہ بیسیکلی جو ہم نے اسم کی ساری کیریکٹرسٹکس پڑھی تھی، ان کی پراپرٹیز پڑھی تھی، اس کا ایک ریکیپ ہے، ایک مائنڈ میپ انہوں نے بنا دیا ہے. تو اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے. سوری 46 پیج یہ پہلے ہم نے پڑھا بالکل بگننگ میں کہ جو عربک ورڈز ہیں ان کی 3 قسم ہیں، اسم فعل حرف. ٹھیک ہو گیا. پھر اسم کی ہم نے فردر پراپرٹیز پڑھی کہ ہر جو اسم ہے اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے جس کو عربی میں اعراب بھی کہتے ہیں. اعراب کے کئی معنی ہیں، ایک سٹیٹس کا بھی معنی ہے، جس میں رفع نصب جر ہم نے 3 سٹیٹس پڑھے، ڈوئر، ڈیٹیل اینڈ آفٹر آف. تو ہم نے دیکھا کہ سٹیٹس کو بتانے کا طریقہ کیا ہے، آئیدر اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن کے ذریعے ہم سٹیٹس بتا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مسلم چارٹ دیکھا. پھر ہم نے دوسری پراپرٹی پڑھی جو کہ سٹیٹس ہی کی سب پراپرٹی ہے، وہ ہیوی ورسز لائٹ. تو اس میں ہم نے لائٹ میں دیکھا کہ جو پارٹلی فلیکسیبل ہیں اور مضاف ہیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب کسی اسم کے ساتھ ال آئے تو تنوین نہیں ہو سکتی. یہ جو مضاف ہے ایکچولی اس کا لیسن کل ہوگا، مضاف مضاف الیہ کا انشاءاللہ. پھر ہم نے فلیکسیبلٹی کا لیسن پڑھا. تو 3 طرح کے ہیں، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. تو جو اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل غیر منصرف یا ممنوع من الصرف جس کو کہتے ہیں اس میں تھی کہ اس کی چند ایک چیزیں یہاں لکھی ہوئی ہے، نان عرب نیمز جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ. اسی طرح فیمینن اینڈ یونیکلی میسکلن نیمز ہم نے دیکھا کہ یہ بھی اس میں آتے ہیں. پھر پراپر نیمز آف پلیسز بھی اس کے اندر آتی ہیں. تو دس از واٹ وی کورڈ ان فلیکسیبلٹی. پھر ہم نے جو اسم کی دوسری پراپرٹی عدد ہے، نمبر، اس پہ دیکھا
کہ اور یہ مسلم ان چارٹ میں تو ویسے ہی کور تھا، لیکن پھر بھی الگ سے بھی ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی کافی. پلورل ہم نے دیکھا کہ ایک ہوتے ہیں سالم، جمع سالم، اور ایک ہوتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر، اس کو کہتے ہیں بروکن پلورلز. ٹھیک ہے، تو جو سالم ہے وہ تو مسلم ان چارٹ، یہ جو ہم نے انڈیویجول 6 ٹیبلز پڑھے تھے جن سے مسلم ان چارٹ بنایا تھا، وہ جو 12 ساؤنڈز کا، وہ اس میں کور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، جیسے آتن، آتین، آتین. ٹھیک ہے، اونا، اینا، اینا. یہ 2 کالمز جو تھے نا، پہلا کالم تھا سنگل کا، دوسرا پیئر کا، تھرڈ اینڈ فورتھ فیمینن تھا، تھرڈ تھا میل کا، اور فورتھ تھا فیمیل کا. تو وہ پلورل جو اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، اونا، اینا، اینا، یا آتن، 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 وہ جمع سالم ہے، باقی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے، اور جمع مکسر کے پھر ہم نے کافی چیزیں پڑھی. آج تو صرف اس کو میں ری کیپ کر رہا ہوں، جسٹ ابھی ڈیٹیل میں نہیں ہم جائیں گے، وہ لیسنز میں ہیں، نوٹس میں بھی ہیں، بک میں بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر ہم نے دیکھا جینڈر کا، کہ میسکولن اور فیمینن. اچھا، اس میں ہر چیز ہم نے دیکھا ایک ڈیفالٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے میسکولن جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہے، تو اس کو فیمینن اگر کوئی کہتا ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن. تو میسکولن کا کو پوچھے کیا ریزن ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ڈیفالٹ ہے، اس کا کوئی اور ریزن نہیں ہے. تو بایولوجیکلی فیمینن جو ہیں وہ ہیں اینڈنگ وتھ تا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، باڈی پارٹس ان پیئر، proper names of places like مکہ، یثرب. نان ہیومن پلورلز ہم نے دیکھے ہیں، جیسے اسائنمنٹ میں ہم دیکھیں گے آج. فیمینن بیکاز آف عرب سیڈ سو، BASS، یا اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، کہ جو سنا ہوا ہے، عربوں سے سنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پڑھا کامن اور پراپر. اس کی آج اپلیکیشنز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو بلکہ اس کی اپلیکیشن پہلے اسی سے اسٹارٹ کریں گے، اس کی اور مسلم ان چارٹ کی. ایک بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو ایگزامپلس دکھاؤں گا قرآن کے اندر، اس کی اپلیکیشنز جو ہیں. تو پراپر کی کیا سب ٹائپس ہیں؟ ال ہے، کوئی نیم ہے پرسن کا یا جگہ کا جس کو آواز دی جا رہی ہے. ہوا، ہما، ہم والا سارا جو چارٹ ہے، پوائنٹنگ ورڈز، اسم الاشارہ اور اسم الموصول ہے. اور یہ مضاف الیہ کیا ہے، لیکن اس کو وداؤٹ یوزنگ دا نیم مضاف الیہ انگلش میں یا ویسے سمجھا دیا گیا کہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب. اب اللہ جو ہے وہ پراپر ہے، دا بک آف اللہ، تو آف سے پہلے والا جو ہے بک ہے وہ بھی پراپر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی کے اندر ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی سورۃ کہف میں. تو یہ تو ایک ری کیپ ہو گیا جو ابھی پڑھا. اس کے علاوہ یہ تو اسم سے متعلق ہے، پھر ہم نے پروناؤنس کا بھی پڑھا تھا. کوئی کوشچن اگر ہے، نہیں تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اسائنمنٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم اب. لیٹ می شیئر دا اسائنمنٹ. جی احمد صاحب، ریکارڈنگ آن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، لیٹ می شیئر. نہیں یہ نہیں، PDF یہ تو
وہ 1 سال کے عرصے کے بعد ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن پینشنر کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے, جو پینشن اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے یہ عرصہ کم کر دیا گیا ہے, صرف 6 ماہ کا پیریڈ رکھا گیا ہے. یعنی کہ 6 ماہ کے اندر کبھی ایک بار, کم از کم ایک بار آپ نے ضرور ٹرانزیکشن کرنی ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ نہ. سوری, آئی ڈونٹ نو کن کا یہ مائک آن تھا. ہمیں انہوں نے فائنانس اور اکاؤنٹنگ میں بھی کچھ پڑھا دیا. اچھا, تو ابھی جو ہے وہ ہم اسائنمنٹ دیکھتے ہیں. پہلا اس میں پارٹ یہ تھا کہ اس کے پارٹ 1 میں 2 پارٹس تھے, اے بی. اے میں صرف یہ بتانا تھا کہ نمبر کیا ہے, تو اس کی گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیکھنی تھی. تو المکذبین کا پلورل ہے. اسی طرح الجبال جبل ہے, جبل سے الجبال ماؤنٹینز. ویسے ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے لیکن کچھ کولیگز نے مسٹیک کی تھی, اس وجہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. وجہن کی جگہ وجوہن, وجہن کی جمع وجوہن ہے. نساء جو یہ عربی میں یہ پلورلی ٹریٹ ہوتا ہے. تو بحر کی جمع البحار ہے. اور بائی دا وے یہ جو الجبال بھی جمع مکسر ہے, وجوہن بھی جمع مکسر ہے, نساء بھی, البحار بھی. المتنافسون جو کمپیٹ کرتے ہیں, یہ اونا یہ جمع سالم ہے. القبور یہ بھی جمع مکسر ہے. البینہ تو یہ سنگل ہے, سنگل پروف ہے. البینات ہو جائے گی جمع آیتن کی جمع آیاتن, ٹھیک ہے. تو یہ بھی پلورل ہے. بشرن جو ہے یہ سنگل پرسن ہے. الجحیم یہ بھی سنگل ہے. الفیل بھی سنگل ہے. الارض بھی سنگل ہے. اعمالن اعمالن تو یہ بروکن پلورل ہے. یہ بھی الملائکہ تو یہ بھی بروکن پلورل ہے, مکسر. رجلینی تو یہ بھی ایکچولی اس کی بھی جمع رجل اور رجال ہوتی ہے, تو یہ بروکن پلورل ہے. یہ مسلم چارٹ فالو نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں اس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ رجلن رجلن رجلان رجلین رجلین رجلانی رجلین رجلین, تو یہ 2 مین ہو جائیں گے. یہ تو ہو گیا اس کا پارٹ اے. دوسرا پارٹ اس کا یہ تھا کہ دوسرا پارٹ یہ تھا کہ اس میں اس کا گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ بتانا ہم نے. تو اس وقت گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ جب دیکھنا ہے, پھر اس میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے, اس میں کافی مسٹیکس ہوئی ہیں. گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ کہ ایون دو آپ کو وہ پلورل نظر آ رہا ہے, جمع نظر آ رہی ہے, لیکن گرامر میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے المکذبین یہ مسلمون چارٹ فالو کرتا ہے, تو یہ اینا کی ساؤنڈ ہے. تو اونا اینا اینا, ٹھیک ہے. یہ تو اب جمع سالم ہے, تو یہ پلورل ہے, تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی پلورل ہی ہوگا. الجبال یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو نان ہیومن ہوں اور بروکن پلورل ہوں, جمع مکسر ہو اور نان ہیومن ہو, دے آر ٹریٹڈ ایز شی. تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے لکھنا ہے ادھر. ٹریٹمنٹ کی جگہ پہلے پارٹ میں ہم نے کر دیا, اس کالم میں آپ لکھیں گے کہ یہ پلورل ہے, جمع ہے, پہلے پارٹ. تو اس جبال کے سامنے یہ جو باکس ہے نا, اس میں اگر آپ لکھ دیں اے کا مطلب جو ایک کوشچن تھا اس کا آنسر آ جائے گا کہ یہ پلورل ہے.
بی کا آنسر ہے سنگل اور بریکٹ میں یہ شی بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح وجوہن بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. نساء جو ہے یہ اب ہیومن پلورل ہے. اچھا عربی میں اس کو کہتے ہیں عاقل یا غیر عاقل. تو ہم کہہ دیتے ہیں ہیومن یا نان ہیومن انگلش میں. تو الجبال جو ہے یہ غیر عاقل ہے. اور کچھ بکس میں ذوی العقول بھی لکھا ہوا ہے, یعنی عقل کو ذوی العقول کا لفظ یوز کیا ہوا کہ عقل والے. تو ایک ہی بات ہے. تو البحار جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے. تو اے کا جواب ہو جائے گا جمع, یہ پلورل ہے. بی کا جواب ہے شی ہے یہ. تو جیسے اللہ نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ٹھیک ہے. تو المتنافس ہونا جو ہے یہ تو پراپر مسلمون چارٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی وہی ہوگی. قبور یہ بھی بروکن ہے اور غیر عاقل ہے, نان ہیومن ہے. تو یہ بائی دا وے عاقل جو ہے نا وہ قرآن میں وہ ہیں انسان, فرشتے اور جن. تو آگے فرشتوں کا بھی آ رہا ہے. البینہ تو اس میں کوئی ریزن نہیں ہے اس کو ہم یعنی اس کو ہم اس کو ٹریٹ کریں. یہ سنگل ہے نا, تو اس کا اے کا پارٹ بھی سنگل ہے اور بی کا پارٹ جو ہے وہ تا کی وجہ سے نا وہ یہ شی ہو جائے گا. تو آیاتن یہ بھی جیسے آگے لکھا ہوا ہے سنگل یعنی فیمینن, اس کی ٹریٹمنٹ سنگل فیمینن ہے. لیکن اے کا آنسر ہوگا یہ پلورل ہے لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سنگل فیمینن شی کے طور پہ یوز ہوگا. تو بشرن سنگل ہے. ٹھیک ہے. الجحیم جو یہ ہے آیاتن جو ہے یہ تو جمع سالم ہے. ایک منٹ تو سوچنے یہ دیں. کیوں سنگل ٹریٹ ہوگی؟ ایک منٹ سوچنے دیں. جمع سالم جو ہے کیسے دیکھیں, جمع سالم آیاتن جمع سالم نہیں ہے. نہیں یہ جمع سالم نہیں ہے. یہ دیکھیں اس کا کرائیٹیریا یہ کہ اس پہ مسلمون چارٹ اپلائی کریں. جیسے آیت یعنی جو آیتن جو ہے آیتن آیتن, تو یہ اس پہ آیاتن آیاتن آیاتن. ٹھیک ہے. یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ لگتی تو جمع سالم ہی ایسا ہی ہے. یہ ٹھہرے مجھے تھوڑا یہ سوچ. جمع مکسر ہے, بیچ میں ایک الف آ گیا ہے. یہ جمع اس کی اصلی فارم سے ہٹ گیا ہے. آیت ہے نا اس کا سنگل, تو بیچ میں اس یہ کے بعد ایک الف آ گیا ہے, اور جب الف آ جاتا ہے اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے تو وہ مکسر بن جاتا ہے. ہاں یہ جمع مکسر ہے لیکن یہ کون سا بات کر رہے تھے؟ سوری فاروق بات کر رہا ہوں. اچھا فاروق صاحب. ہاں یہ اسی وجہ سے اس کو سنگل فیمینن ٹریٹ کیا. اور اس پہ ویسے مسلمون چارٹ اگر آپ اپلائی کریں نا, جیسے آپ کو کوئی لفظ قرآن میں نہیں ملے گا آیتون, جیسے وہ ہم کرتے تھے نا آیتن 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 آیتانی آیتینی آیتینی, یہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا. یعنی میں تو فوراً سے پہلے اگر میں تو مسلمون چارٹ اپلائی کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو اگر نہیں لگے تو جیسے قبر ہے قبرن, تو قبرانی قبرینی ایسے تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے, یعنی اس پہ مسلمون چارٹ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا. اور فاروق صاحب نے ایک اچھا دوسرا کرائیٹیریا بتا دیا ہے کہ اس کی جو ہے. لیکن فاروق صاحب اس میں دیکھیں مسلمون کو بھی دیکھیں,
تو اس میں بھی وہ پراپر جمع سالم ہے تو اس کی مسلماتن بنتی ہے. تو لیکن پورا کا وہ لفظ مسلم آپ کو الگ سے بیچ میں کہیں ٹوٹا نہیں ملتا, وہ خود پورا ہے اور اس کے آگے اس کی ایکسٹینشنز ہیں. مسلمین ہے, پورا مسلم ہے, پھر عینی ہے. ہاں اس لحاظ سے خراب نہیں ہوا, وہ خراب نہیں ہے, اس کی فارم نہیں خراب ہوئی. ہاں یہ بالکل صحیح آپ نے کہا ہے کہ اس کی جو اس کے اینڈ پہ کمبینیشنز ایڈ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ, آنی اینی اینی اونا اینا اینا آتن آتن آتن, اس کی اوریجنل فارم انٹیکٹ رہتی ہے, جیسے میم سین لام میم. تو اس میں اس کے اندر جو الف ایک ایڈیشنل آ گیا نا, الف کہ وہ جی السلام علیکم. اس میں سب اپنی تصحیح کے لیے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ قاف با اور را جو اس کے روٹ ورڈز ہیں اس میں بریک آ گئی نا, اور با اور را میں. ہاں جی ہاں جی, تو اس میں بھی مکسر کی طرف ہاں جی, یہ ہاں جو جی, ہے. ہاں فاروق صاحب نے بھی یہی بتایا ابھی کہ جو اس کی اوریجنل فارم جب انٹیکٹ نہ رہے, ٹوٹ جائے نا, تو وہ پھر مکسر آ جاتی ہے. ہوپ ایوری بڈی از کلیئر ناؤ. آئی تھنک بہت اچھی ایکسپلینیشن دے دی آپ لوگوں نے. دوبارہ ایکسپلین کر دیں. وہ احمد فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ساتھی, مطلب میں تو مسلم چارٹ اپلائی کر کے دیکھتا ہوں ہمیشہ, تو انہوں نے ایک اور اس سے بھی آسان حل بتا دیا کہ مسلم چارٹ کو بھی دیکھیں تو اس میں کوئی بھی جیسے مسلم ورڈ ہے اس میں ہے میم سین لام اور میم, 4 الفابیٹس ہیں اس کے نا, 4 حروف ہیں اس کے. تو یہ ہمیشہ انٹیکٹ رہتے ہیں, اس کے آگے ہم کمبینیشنز یا ساؤنڈ ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مسلمن من من, یہ تو ہم نے اینڈنگ ساؤنڈ ایڈ کر دی. دوسرا کالم آ گیا مسلمانی, اب میم سین لام میم 4 بالکل انٹیکٹ ہیں, آگے آنی ایڈ ہو گیا, الف اور نون. پھر اسی طرح عینی میں یا اور نون ایڈ ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح اونا میں واو اور نون ایڈ ہو جاتا ہے. تو جو اوریجنل 4 حروف تھے وہ ویسے ہی رہتے, وہ نہیں ٹوٹتے. تو یہ یعنی جیسے قبر ہے, قاف با اور را, اب اس کی جگہ ہم کہہ دیتے ہیں قبور, تو اندر واو ایک آ گئی درمیان میں, تو اس وجہ سے وہ جمع مکسر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے احمد صاحب؟ جی احمد فاروق صاحب. جی ٹھیک ہے سر, کلیئر, تھینک یو. سر یہ ایسے نہیں ہے جیسے مسلمتن سے مسلماتن, تو آیاتن سے آیاتن, ایسے نہیں ہے؟ نہیں, وہ اوریجنل جو ہے نا, اوریجنل وہ ہے حمزہ کہہ لیں یا الف کہہ لیں یا اور تا. یہ ایکچولی اس کے سمجھ لیں جزر ہے, یہ جو فنڈامنٹل اس کے کمپوننٹس یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آیاتن جب آپ نے کیا نا, تو جو پہلے تھا الف یا اور تا, اب یا اور تا کے درمیان ایک اور الف آ گیا آیات والا, تو وہ اس وجہ سے یہ ٹوٹ گیا, مکسر وہ ہو تو گیا. سر مسلمتن میں بھی ایسے ہوتا ہے, نہیں, مسلماتن. مسلمتن جو ہے نا, اس میں بیسیکلی اس کے اوریجنل ہے, مسلمتن نہیں ہے, اس کی اوریجنل ہے میم سین لام میم. مسلم, مسلمتن اس سے بنا, مسلماتن, وہ تو اوریجنل جو 4 حروف ہیں نا وہ تو انٹیکٹ رہتے ہیں, وہ مسلمتن میں بھی وہی رہتے ہیں. یہ اس پہ بنتا نا تو یہ ہوتا آیاتاتن, ہاں اگر اس طریقے سے بنتا تو. ہاں ایگزیکٹلی, ارشد نے صحیح کہا. اگر یہ یعنی انٹیکٹ رہتا ہے نا آیتن, اور اس کے آگے اینڈ پہ آتن ایڈ ہو جاتا ہے تو پھر بنتا آیتاتن, جبکہ ایسا حرف ہے ہی کوئی نہیں ہے عربی میں. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, یہ سمجھ آیا سب کو؟ اگر کوئی نہیں آیا تو اس پہ تھوڑا اور ٹائم لگا دیتے ہیں. سر مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں ہے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں مسلمتن, تو جی مسلم پھر مسلماتن ہونا چاہیے, وہ مسلماتن ہوتا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوریجنل ورڈ مسلمتن نہیں ہے, اوریجنل ہے مسلم. اس سے پھر
फेमिनिन बना दिया मुस्लिमतन, ठीक है जी। तो अब मतलब जो ता आगे लगाया वो ओरिजिनल में नहीं है, ओरिजिनल में मीम सीन लाम मीम है, बस चार हरूफ हैं ओरिजिनल में, ठीक है। उससे आगे फिर हम बनाते हैं मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, फिर मुस्लिमुन तो हो गया मेल, मुस्लिमतुन फीमेल हो गया, वो ता ऐड हुई है उसके आगे बाद, वो जब प्लूरल में होगा तो वो रिमूव हो जाएगी, मुस्लिमातुन आ जाएगा। तो ओरिजिनल देखिए मुस्लिमातुन में भी शुरू में मीम सीन लाम और मीम, ये आगे आतुन ऐड हो गया, और जो तुन था ना वो सिंगल वाला वो रिमूव हो गया। ठीक ठीक है, बहुत अच्छी डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, हम किधर थे? पीडीएफ में, जी जी। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरा, इसकी भी ट्रीटमेंट ही बतानी थी, इसमें ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट बतानी थी कि ये अगर तो ब्रोकन है और वो गैर आकिल है तो वो शी ट्रीट हो जाएगा, और अगर वो आकिल है तो वो एज इट इज रिटन वैसे ट्रीट होगा, जैसे उलमा जो है वो आकिल है ना, तो ये सिंगल शी ट्रीट नहीं होगा, सिंगल फेमिनिन ट्रीट नहीं होगा, ये दे ट्रीट होगा, हालांकि ये ब्रोकन प्लूरल ही है, ठीक है। ये नहरुन अनहारुन, ठीक हो गया, ये शी ट्रीट होगा। कायलुन तो है ही सिंगल है, असफीना भी सिंगल है। यदुन, ये चूंकि वो हाथ दो होते हैं तो हमने पढ़ा था रूल कि ये भी फेमिनिन ट्रीट होगा। अलजिबाल हमने पढ़ लिया। अंबिया, नबी की जमा अंबिया। मुफसिदीन, ये अब मुस्लिम उन चार्ट फॉलो करता है जो मैं जिस तरह करता हूँ, तो आपकी जो डेफिनेशन है इसमें जो इंटैक्ट रहते हैं मीम फा सीन और दाल, मुफसिद, ठीक है, तो ये उसको फॉलो करेगा, मुस्लिम उन चार्ट को भी फॉलो करेगा, और जो नहीं हमने देखी कि इस दरमियान में भी कोई नहीं आया इसके, तो ये ईना जो कि थर्ड कॉलम है हमारा, ईना ऊना ईना ईना, तो ये मतलब मेल ट्रीट होगा, नस्ब या जार स्टेटस वाला। आयात ही हमने डिस्कस कर लिया। आबिदातुन, तो ये भी आबिद जो है ना, यानी ये बिल्कुल मुस्लिम चार्ट फॉलो करेगा, ये भी आबिदूना आबिदीना आबिदैनी आबिदुन, तो ये भी मुकस्सर नहीं है, जमा सालम है, ठीक है। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। लास्ट पार्ट था, इसमें बताना था जेंडर क्या है, तो ये पहला वाला जो है ये बताएगा आप में से कि क्या है और ये क्यों ऐसे है, यानी मेल है ये फीमेल है, तो क्या रीजन है? एट द एंड क्यों कैरी फॉर या है, और इस वजह से। हाँ जी, ठीक हो गया। कलर भी है, हाँ कलर भी है, ये कलर वाला रूल तो वैसे मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन बहरहाल ये कलर भी है। जुल्मातिन, इसका बताया कोई नहीं? दूसरा है हामियतुन, राइट साइड पे, तो कोई ये फीमेल है जी, फीमेल मुअन्नस। ये तामरबूता फीमेल है, हाँ ठीक है, ताबरबूता है ना, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। मैं ख्याल मैं बाई नेम प्रोनाउंस करूं तो ज्यादा ऑर्डरली होगा जरा। अच्छा जी, जुल्मातिन, चलें पहले फारूक साहब है ना, फौजिया फारूक जिनका नाम लिखा है, फारूक साहब जी जी। तो जुल्मातिन क्या है? ये है जी मेल फीमेल है फीमेल, जी, हाँ क्या वजह है? आतिन है ना जी, वो जुल्म, ये जो आपका रूल उस पे अप्लाई होता है, जुल्म से जुल्म आतिन।
یہ وہ آپ کا وہ مسلم انچارٹ جو اس پہ آپ اپلائی کریں. اچھا اس پہ مسلم ان چارٹ اپلائی ہو جائے گا؟ یہ ظلم سے ہے نا جی. ہاں ظلم جی سے ہے نا, ظلم ٹوٹا نہیں ہے نا. دیکھیں نا بیچ میں زا جو روٹ ہے زا لام اور میم ہے وہ کہیں بیچ میں ٹوٹے نہیں ہے. وہ بیچ میں ایز سچ آپ کو فل وہ ثابت یا سالم نظر آتے ہیں. کوئی اور وجہ بھی ہے اس کے فیمینن ہونے کی؟ تا سے کہہ سکتے ہیں ہم؟ جی جی میم آپ کچھ کہنے لگی. ہم بھی بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے جی کیا ریزن دی. ہاں کیونکہ آپ نے جو بتایا تھا نا پلولر میں جہاں پہ کہ اینڈنگ آ تا سے اور فار فیمینی پلولر اینڈ ان میں وہ آپ نے جو بتایا تھا اس رول کے اکارڈنگ میں نے یہاں پہ کیا تھا کہ فیملی الف تا اور جہاں میں نے چارٹ نہیں اپلائی کیا تھا. اچھا اچھا وہاں رول اے اپلائی کیا تھا پلولر کے لیے. ویسے میں ٹھیک ہو گیا. سب اس لفظ کا روٹ ظلم ہی ہے یا ظلمات ایک الگ لفظ ہے؟ یہ ایکچولی ظلمات جو ہے نا یہ جمع ہے, تو اس کا جو روٹ تو ذا لام میم ہی ہے, جزر اس کا وہی بنے گا. یہ پلورل ہے لیکن وہ میں تو ابھی اس کی جینڈر دیکھ رہا تھا تو وہ صحیح جواب دیا ہے کہ یہ فیمینن ہے. جی اچھا آئی نہیں یہ اب اظہار صاحب بتائیں گے. یہ سب باڈی پارٹس, ہاں باڈی جی پارٹس ٹو ہاں جی ڈبل باڈی پارٹس, تو یہ مونس ہوگا. چلیں کوئی مذکر والا اظہار صاحب ذہن میں ہے آپ کا باڈی پارٹ؟ مذکر میں اگر نوز ہے تو وہ ایک ہوگا. انف جو ہے وہ اسی طرح راسن سارا ہے, لسان ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ بھی ہو گیا. الحسنہ آگے ہے عامر انصاری صاحب ہیں آج ہمارے ساتھ. جی ہاں جی السلام علیکم. جی حسنہ حسن سے حسنہ میل ہی لگ رہا ہے. وہ آگے اینڈ پہ اس کے الف مقصورہ ہے نا جو چھوٹی ہے جس کو کہتے ہیں. جی الحسن اوکے اس کی وجہ سے پڑھنا حسنہ ہی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ مؤنث ہو جائے گا. اوکے یا چھوٹی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے آگے یہ کیا ہوا, آرڈر تبدیل ہو گیا لوگوں کا. عامر صاحب ہو گیا. عامر شہزاد آپ کا تو میرا خیال ہو گیا. اب آگے احمد فاروق صاحب مکہ. مکہ یہ فیمینن جی. کیوں؟ مکہ تو مکہ ہے, یہ کیسے فیمینن ہو سکتا ہے احمد صاحب؟ شہر فیمینن ہی ہوتے ہیں. اس کا رول کو کیا کہیں گے؟ ایک تاب ہی نہیں سے تاب ہی آتا, دوسرے یہ شہر کا نام. ہاں چلے, لیکن جو ہم نے پڑھا تھا وہ محل اس میں ہم نے یوز کیا تھا بٹ پراپر والا نا, پراپر یہی نام پڑھا تھا نا ہم نے. لیسن میں کھولوں ایک سیکنڈ. جیسے ملکوں کے نام فیمینن ہوتے ہیں نا, پاکستان ہے, ہاں مصر ہے, شام ہے. ہاں یہ دیکھیں نیمز آف پلیسز. ہاں یہ بیسیکلی نا فیمینن کا ریزن ہے. ٹھیک ہو گیا. مومنین. ہاں جی اب یہ کون بتائے گا جی؟ یہ بتائیں گے ارشد محمود صاحب. سر یہ مومنینی جو ہے یہ میل ہے اور یہ نصب اور جر کی حالت میں ہے. بالکل صحیح, اور یہ مسلم ان چارٹ کو فالو کرے گا. بالکل صحیح ہے. اب جی ویری گڈ, تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا جی اب ارشد ملک صاحب اب کم ارشد. اچھا میل ہے نا یہ.
कोई रीजन नहीं है ना, मतलब इसके फीमेल होने पे जो भी हमने रीजन पढ़े हैं उनमें से कोई इस पे अप्लाई नहीं होता, डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है ये। हाँ, तो आसा मैं ये पूछता हूँ, अतर सुल्तान आ रहे हैं आगे, अतर सुल्तान साहब। अच्छा नहीं तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर शम्स साहब। फारूक साहब आपने नहीं बोलना, ये तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपका माइक ऑन। अहमदुल्ला भाई माशाल्लाह काफी दिनों बाद। हजरत अस्सलाम वालेकुम, ये मुज़क्कर है जी? नहीं, ये कैसे मुज़क्कर हो गया? ये तो है, तो लगता मुज़क्कर है लेकिन ये है नहीं। आपको याद हो एक हमने लिस्ट पढ़ी थी मुअन्नस सिमाई वाली, जिसमें हमने कहा था कि अरबी ऐसे कहते हैं बिकॉज अरब सेड सो। अरबियों ने BASS, सही बात, सही बात है, सही बात है। ये तो उसमें था, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे साबिरन, आगे कौन आ रहे हैं जी? मोहम्मद लतीफ अजहर साहब। हाँ जी नोमान जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम। साबिरन जो है ये मुझे तो मुज़क्कर लग रहा है। लग रहा है जी। हाँ तो फिर होगा, अगर लग रहा है तो आप कॉन्फिडेंस से कहना ये मुज़क्कर है। जी, क्योंकि उसमें वो फेमिनिन की जो आपने जो क्वालिटीज बताई हैं वो इसमें नहीं पूरी आ रही। हाँ, यानी इसमें कोई रीजन नहीं है मुअन्नस होने की, तो इस वजह चार्ट से को फॉलो कर रहा है, इसकी वजह से ना ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे खत्म हो गई है हमारी असाइनमेंट। अच्छा जी महमूद साहब ये बताइएगा, सॉरी महमूद साहब, साबिर जो लफ्ज है ये तो जमा है ना? नहीं, साबिर जो है ये तो बेसिकली साबिरूना, साबिरैनी, साबिरीना, साबिरीना, ये जमा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये उन्होंने बताया भी था, मुस्लिम चार्ट फॉलो कर रहा है ना, साबिरुन वो है। अच्छा महमूद भाई, इसमें एक सवाल ये है कि इसमें कोई डिस्प्यूटेड अरबिक में होते हैं वर्ड, जैसे दही, हमारे यहाँ दही होता है, कहीं मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है। अच्छा नहीं, कुरान जो अल्लाह ने अरबी में उतारा ना, उसमें अल्लाह ने कहा लिसानुन अरबियुम मुबीन। अच्छा, मैंने शायद किसी लेसन में ये बताया था कि बाना यबीनु का मतलब होता है सेपरेट करना, यानी दो चीजें अगर मिक्स हो जाए ना, जिनके दरमियान फर्क ना पता चले, खल्त मल्त जिसको कहते हैं, तो उसको उस वजह से ये कंफ्यूजन आ जाती है। तो लेकिन ये कुरान जो है, जो अरबी लैंग्वेज जो अरबी मुबीन है, इसके ना ये ऐसे दही वाला नहीं है ये सिलसिला। इसमें कुछ लोग तो, कुछ जो अरबों ने कह दिया वो हमको मानना है, अरब ने जो कहा वो उसको मानना है। उन्होंने कहा जी सूरज मुअन्नस है, चांद मुज़क्कर है, हम कहते हैं ठीक है, लगता तो उल्टा है, वो इतनी रोशनी वाला और तपश वाला है, गुस्से वाला है लेकिन उन्होंने कहा, हम कहते हैं ठीक है। तो ये अरबी मुबीन अल्लाह ने बार बार जो कहा है, तो जैसे हम सूरत रहमान में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ताला ने इंसान को बयान करने की जो ताकत अता की है, वो आर्टिकुलेशन कर सकता है। यानी ये दूसरे ज़वील अक़ूल जो हैं, जैसे ज़वील अक़ूल कह रहा हूँ, दूसरे जैसे जानवर वगैरह हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी जो है ना अल्लाह ने नहीं दी आर्टिकुलेशन की, कि वो लॉजिक यूज करके कुछ चीज आर्टिकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने बताया था कि फिजिक्स में हम बहुत मेजर चीज है कि किसी चीज को सेपरेटली देख लेना। यानी हम फिजिक्स में हमें पढ़ाया करते थे कि वन ऑफ द मोस्ट और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दो चीज़ें मिक्स हैं, उनको आप सेपरेटली देख सकें। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि आप उनको सेपरेटली देख सकें। तो जो सेपरेट करना है, जिसकी हमने एक लेसन पढ़ा था, पहचान करना, रिकग्निशन करना,
وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. انشاءاللہ آج کے لیسن میں آپ اس دیکھیں گے کچھ اس کی مثالیں. اچھا جی اسائنمنٹ بھی ہوگی. اچھا اب ارشد محمود صاحب جو ہے نا میرا خیال انہوں نے مجھے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ سوال کا جواب جو ہے نا وہ دے دیں. تو چلے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ جو سورہ کاف کا ہم نے دیکھا تھا, لیٹ می اوپن دیٹ. آپ سے شیئر کر لوں پہلے اس کو نا, شیئر کر لوں اس سے. میرے خیال میوٹ کرنا پڑے گا سب کو پھر. اچھا جی میں ادھر سورۃ الکہف کھول لیتا ہوں. جی آپ میں سے کسی کو ٹائم ملا دیکھنے کا کہ جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے اس میں اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا کہ میں نے اس میں عیب کیا, اور پھر اس میں اپنا اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا, اور اس کے اندر تیسرے میں انہوں نے تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ کیا. کوئی اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے تو بتائے, وہ اتنا مشکل تو نہیں ہے لیکن بہرحال نہیں تو پھر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. میں نے پڑھا تھا سر, جی میں کروں؟ جی جی ضرور. جو پہلی ہے 79 آیا اس میں فعارت 2 ہے, تو یہاں پہ انہوں نے کیونکہ یہ پروناؤن ٹو مین فرسٹ پرسن سنگولر یوز ہوا ہے جی اور فا پریفکس ہو ارد کیونکہ ورب ہے ارادہ کرنا. تو اس میں حضرت کیونکہ جو کشتی میں سوراخ ہے وہ ظاہری طور پہ لگتی ہے کہ بری چیز ہے, تو انہوں نے اپنی طرف ہی اس کو ایٹریبیوٹ کیا اور کہا کہ میں نے کیا. یہی ہے, یس سوری ہاں آئی انٹینڈیڈ. یہاں پہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیا. اور پھر جب اگلی آتی ہے 89 فارد نا, تو ہوئی ڈیڈ, یہاں پہ آئی تھنک وہ اللہ تعالیٰ, یہ میں ایکچولی یہاں پہ ڈفرینٹ اسکالر کے ڈفرینٹ تھاٹ ہے, تو میرے خیال میں یہاں کیونکہ ہوئی ڈیڈ پروناؤن یہ یوز ہوا ہے تو یہاں پہ خضر اور اللہ تعالیٰ دونوں ہیں. اور جب تھرڈ آتا ہے فارادہ ربو کا مین تیرے رب, یور لارڈ انٹینڈیڈ, لاسٹ ہے وہ 82 میں, اس میں صرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. فرسٹ میں وہ اپنی طرف, سیکنڈ میں بوتھ, اور تھرڈ میں 82. بٹ میرا ایک کوشچن ہے اسی میں کہ اس سے اوپر جو 81 سے اوپر جو 80 ہے وہاں ہے خاشعینہ ہوئی فیئرڈ, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نہیں ہے ساتھ, کیونکہ اللہ کو تو کسی چیز کا فیئر نہیں ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ, انہیں ہر چیز کا علم ہے, تو وہ کیوں کہیں گے ہوئی فیئرڈ. تو مجھے یہاں کنفیوژن ہو گئی تھی کہ یہ دونوں نہیں ہو سکتے. لیکن جو گرامیٹیکلی آپ جو بات کرتے ہیں فرسٹ پرسن پلورل ہے اس میں, اور پروناؤن بھی ورب اور پریفکس ہو, تو فرسٹ پرسن پلورل ہے نا, تو وی کا آ گیا یہاں پہ. تو یہاں پہ حضرت خضر اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سڈنلی پچھلی آیت کے ساتھ, حالانکہ وہ لنک ہے بٹ پھر اچانک سے یہ میں نے. اور باقی آپ کو تو خود ہی پتہ ہے, آپ نے سورہ کاف لی ہے, تو وہ ایک ایسی اس کو آرگنائز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے طریقے سے کیا اس کی فارمیشن کے, پہلے سرمن پھر سٹوری پھر سرمن پھر سٹوری, پھر اس طرح انہوں نے, اور آیتیں آپس میں انٹر لنک ہے ایک عجیب طریقے سے کہ کہہ سکتے ہیں. پہلی سم ٹائم 8ویں یا 10ویں کے ساتھ لنک ہے, دوسری ہو سکتا ہے 5ویں 6ٹی کے ساتھ ہو. تو تھوڑی سی مجھے بس صرف 80 اور 81 میں کنفیوژن ہو گئی تھی کہ یہاں پہ ہوئی کا صیغہ ہے, لیکن اوپر فاک شعینہ کیوں ہے, پھر اللہ کو تو فیئر نہیں ہے, تو یہاں ہوئی پھر کس کے لیے یوز ہے. میں بھی ابھی کنفیوز ہوں, بس اتنا ہی میں نے بس کیا ہے. اب آپ بتائیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اٹیمپٹ ہے, تھینک یو ویری مچ, آئی وڈ کلیپ فار یو میم, تھینک یو ویری مچ. اور کوئی اپنا محمود صاحب جہاں پہ اس جو تھا ان کا لڑکے کو اس کو موت دینے کی, تو
زندگی اور موت کا دینا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں تو کوئی کسی مخلوق کا عمل دخل نہیں ہے, اور جہاں اسباب اختیار کرنے ہیں وہاں مخلوق کا اختیار ہے. میرا خیال ہے شاید اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ زبردست ہے. فاروق صاحب تھے یہ؟ جی جی فاروق صاحب بہت ہی اچھا یعنی آپ نے اینگل لیا کہ زندگی اور موت جو ہے. چلیں اور کوئی اٹیمپٹ کرے, پھر میں بھی, اور میری بھی اٹیمپٹ بالکل آپ ہی کی طرح ہے. مطلب میں نے بھی محنت کر کے سنا ہے, پڑھا ہے, تو وہ ضروری تو نہیں کو حرف آخری اور ہو سکتا ہے. جیسے ابھی ماشاءاللہ ڈیورنگ اسٹڈیز وہ جمع مکسر کا آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی ڈیفینیشن دی. میں ہمیشہ یعنی دیٹ واز اے لانگر روٹ آئی وڈ سے. آپ نے ایک شارٹ کٹ بتایا جو کہ میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے. یہ بھی اس کا نا اس کی آپ ہی کے فیلڈ کے ہیں. صاحب آپ ہی کے فیلڈ کے. اچھا جی, بہت دیر تک. ہاں ٹھیک ہے, تو ہمارا اس کا مطلب ملتا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں نا اور کوئی اگر اٹیمپٹ نہیں کرتا تو میں پھر تھوڑا سا جو میں سمجھا ہوں وہ بتاتا ہوں. یہ میں پہلے نا آپ کو سورۃ طٰہٰ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں ذرا. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یعنی میں اس کو پڑھتا ہوں تو بہت ہی عجیب سی نا ایک میجسٹک میرے اوپر اس کا اثر آتا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا, میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تھا تو مطلب دس واز دا لاسٹ تھنگ جس کو وہ پھر برداشت نہیں کر سکے. اس کی جو میجسٹی تھی نا اتنی ہیوی ہے, یعنی اس کیا اگر کوئی اس کے میننگ پڑھے تو اچھا اس میں آپ دیکھیے ذرا ایک جو چیز مجھے اسٹرائک کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنی فیملی سے کہا کہ ادھر تم رکو, میں جو ہے نا وہ بس میں ترجمہ نہیں کر رہا, ایسی اپنے پیرافریز کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے تو میں تمہارے پاس شاید اس میں سے کچھ آگ کا پیس لے کے آؤں, یا وہ مجھے وہاں سے کوئی گائیڈنس مل جائے رستے کی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا کہ جب وہ آئے ادھر, فلما اتاہا نودی یا موسیٰ, یہ ایک لیسن آئے گا ہمارا آگے. یہ بیسیکلی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی. یہ جیسے ہم انگلش میں ایکٹیو اور پیسیو بولتے ہیں, تو یہ پیسیو ہے بیسیکلی. نو دیا یا موسیٰ, آواز دی گئی کہ اے موسیٰ, انی انا ربک. یہ دیکھیں ابھی ویسے ہم نے جمپ کر دیا قرآن پہ, میرا پلان یہ تھا کہ تھوڑا ہم ریپیٹ کرتے ہو پروناؤنس کا. یہ دیکھیں اس میں یعنی کتنا ایمفسس ہے. انی, یہ کافی تھا کہنا کہ انی ربک یا انا ربک. اس میں کہا کہ بے شک there is no doubt, میں, پھر کہا میں. ٹھیک ہے, ربک یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ سوائے میرے تیرا اور کوئی رب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی جو بات اللہ نے کی, اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں. اس کے بعد دیکھیں کیا کہا, فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ, کہ اپنے جوتے اتاریں. ٹھیک ہے, اور اگلی آیتیں دیکھیں ذرا. یہاں آ گیا نماز کا ذکر آیا, پہلے آیا کہ میری عبادت کرو, میری غلامی کرو, پھر آ گیا نماز پڑھو. ٹھیک ہے, پھر قیامت کا ذکر آ گیا. پھر اس سے پہلے اللہ نے یہ کہا کہ میں جو کہوں اس کو سنو. ٹھیک ہے,
सारे अहकामात बाद में आए हैं, लेकिन जो चीज इंट्रोडक्शन के बाद आई है ना, अपने इन्नी अना रब्बुका, बेशक बेशक डेफिनेटली इसमें तुझे कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं ही, यानी जिसको उर्दू में नहीं हम कहते, एक होता है ना मैं हूँ, एक होता है मैं ही तेरा रब हूँ, ठीक है, उसमें एम्फोसिस है। और उसके बाद फौरन जो चीज आई वो के जूते उतारे हैं आपने, ये इसको हम कहते हैं आदाब, एटिकेट्स। तो मेरे एक मलेशियन टीचर हैं, वो कहा करते थे कि दीन की काफ़ी डेफिनेशन था, और एक डेफिनेशन ये कि इट्स जस्ट सेट ऑफ एटिकेट्स हैं, ये जिसने आदाब सीख लिए ना, बाअदब बा मुराद, बेअदब बे मुराद हम कहते हैं। तो यानी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करके जो चीज़ कही कि आदाब सिखाया, ये नहीं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, मूसा फिरौन के पास जाओ, वो सब कुछ आगे आ रहा है। तो ये जो आदाब है ना, इसकी मैंने जब वो बैचलर्स डिग्री की थी इसमें इस्लामिक में, तो उसमें हर चीज़ के आदाब हमें सिखाया गया कि नमाज के क्या है, रोज़े के क्या है, हज के क्या है, ठीक है। पूरे एक हमारा कोर्स था इसके ऊपर, आदाब के ऊपर। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा के यही बात की। तो अब आते हैं वापस स्टोरी पे। तो देखें उसमें अब पहली तो बात ये कि हर काम जो खिज़र अलैहिस्सलाम है ना, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से ही किया सारा, ठीक है। और ये देखें उन्होंने यहाँ कहा, ये जो पार्ट है कि मैंने जो भी कुछ किया ना, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, मैंने अपने अमर से, अपने हुक्म से नहीं किया, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ही किया है। तो अब अगर आपके ज़हन में ये आदाब का एंगल हो ना, जैसे कि वो मैम ने भी बताया था, कि उसको ज़हन में रख के ना ये आप जस्टिफिकेशन देखें इसकी कि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन और दो डिस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन है अमल जिदारू, ये उन्होंने दीवार जो है ना सीधी कर दी, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। दो डिस्ट्रक्शन है, दो चीजें उन्होंने खराब की, एक सफीना को और एक गुलाम का कत्ल, ठीक है। तो यानी ये जो आदाब के लिहाज से बनता ही नहीं था। मतलब एक आम टीचर भी हो तो जिसकी हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें, तो उसके सामने भी नहीं बनता। मसलन फर्ज करें आप और उसके साथ आप दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, तो कोई चीज टूट फूट हो गई है, तो बिकॉज ऑफ एटिकेट्स आप ये नहीं कहते कि ये तो मेरे उस्ताद ने तोड़ी है, तो वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो जो उन्होंने पहली डिस्ट्रिक्शन की, पहली तकरीब कह लें या डिस्ट्रिक्शन कह लें, या पहली चीज़ जो उन्होंने उनसे ख़राब हुई, तो उसमें उन्होंने अपनी तरफ एट्रीब्यूट किया बिकॉज ऑफ आदाब, बिकॉज ऑफ एटिकेट्स, कि जी ये मैंने की है। और जो कंस्ट्रक्शन की एंड पे वो अच्छी चीज़ है, वो उस एटिकेट्स की वजह से वो अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट कर दी कि ये। और मतलब उन्होंने एंड पे वैसे तो कह भी दिया था। अब रह गई दरमियान वाली चीज ना, तो इसके हमने जो है ना इरादा किया कि अब इसके दो मीनिंग हैं। कुछ लोग तो उस तरफ चले जाते हैं जो मैंने आपको कहा था ना कि मैजेस्टिक वी वाला, जैसे तो कुछ लोग उस तरफ चले गए कि जी ये तो मैजेस्टिक वाला वी है, ये इसमें अल्लाह ताला का हो नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल है ये वो नहीं है। अच्छा, उसमें बात यही है कि किसी की जान लेना जो है ना, किसी को कत्ल करना, ठीक है, अगर वो कहते मैंने इसको कत्ल किया, तो इट वाज ए मेजर बेसिकली अंडरटेकिंग या मेजर चीज थी कि वो कह देते कि मैंने ही इसको कत्ल कर दिया, ठीक है। उसलिए उन्होंने, यानी जैसे होता है ना कुछ सपोर्ट लेता है, यानी इमेजिन करें, वो मैं वही मिसाल दूंगा, ऑल्दो इधर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लेकिन आपके एक बहुत ही बड़े टीचर हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो आपने कंस्ट्रक्शन की उसको एट्रीब्यूट कर दी, और जो छोटी चीज थी सुराख कर देना कश्ती में, उसको अपनी तरफ कर लिया। लेकिन ये एक बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ी चीज है किसी की जान ले लेना,
اور یہ وہ اکیلا نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں نے اس کی جان لے لی. تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملا کے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی سمجھ لیں آداب ہی ہے. کس طریقے سے آداب ہے کہ کسی کی جان لینا ایسے مطلب ایک بہت بڑا کام ہے, تو یعنی یو کی ناٹ ڈو آن اٹس اون جب تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن یا پرمیشن نہ ہو یا حکم نہ ہو. اچھا, باقی ایک جو کوشچن میں نے جو مسز عامر نے ریز کیا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, اینڈ آنیسٹلی میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں اس کو کیسے حل کریں. تو کیونکہ اس میں اگر لفظ خشینہ نہ ہوتا تو پھر کام آسان تھا. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, جو غلام تھا اس کے پیرنٹس جو تھے وہ مومنین. فخشین. اچھا, اس میں ایک اور بھی پزل ہے آپ کے لیے کہ یہ مومنین کیوں کہا ہے, اور اس کا آج نا مریم علیہ السلام کا میں آپ کو ایک آیت بتاؤں گا, اس سے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. اگر تو ماں باپ کی بات ہو رہی ہے تو مومنین کیوں کہا پھر. اچھا, تو اینی وے فخشینہ ان یرہقہما, تو انہوں نے کہا کہ ہم, اچھا اس میں جو ابھی میرے ذہن میں اس کا جواب آیا نا, اس کا حل ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ تو ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کہنا جو ہے نا وہ غلط ہے, لیکن علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے وہ ویسے ہی ہے, لیکن اس کی سمجھ ہم نہیں رکھتے, ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. ہم نے بلیو ایسے ہی کرنا ہے کہ ویسے ہی اس کا ہاتھ بھی ہے, دایاں بھی ہے, بایاں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس نے کہا ہے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے, مجھے غصہ آتا ہے کہ جو لوگ بات کہتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے, تو اللہ کو غصہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ اس کو یوں ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے اور ہماری خشیت ہے وہ سیم نہیں ہے. یعنی ہم تو ڈرتے ہیں یا ہمیں غصہ آتا ہے اپنی ایموشنل ویکنس کی وجہ سے, ہم اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں, تو لالچ آتا ہے, حسد آتا ہے, یہ ہمارے اندر خامیاں ہیں. لیکن اللہ کا جو غصہ ہے وہ ہیومن والا غصہ نہیں ہے, وہ اس سے پاک ہے. تو اس طریقے سے ایک ریزالو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پہ مزید بہرحال پڑھنا چاہیے کہ فخشینہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے خشیت کی یا ہم ڈرے. تو ہاں جیسے اس ترجمے بھی دیکھیں لکھا ہے, اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے تو ہم ڈرے. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ میجسٹک ہم ہے, جس میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں ہے, وہ اپنے لیے میجسٹک یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کو دل نہیں مانتا. تو اب رہ گیا کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ اور خضر علیہ السلام ہیں نا کے اندر, تو وہ اس کو کیسے ریزالو کریں. اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہماری خشیت ہے وہ ہیومن بینگ والی خوف ہے. اللہ کی خشیت یا اللہ کا غصہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اس کے مطابق ہے, ہمیں نہیں پتا وہ, لیکن کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں آتا. تو دس از مائی ایکسپلینیشن. جی السلام علیکم محمود بھائی, اس میں جو خشینہ ہے یہاں پہ ہم اس کو خوف تو ڈر یا خوف نہیں بلکہ ہم خدشہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ کہ یہ آئندہ ہو سکتا ہے یہ ایسا کرتا یہ بچہ, اس لیے اس کو ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ خدشہ کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی اندیشہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک اندیشہ تھا کہ یہ ایسے کرے گا اس لیے اس کے ساتھ ایسا کیا, یہ اس معنی میں نہیں چلتا. نہیں رضا بھائی, جو لفظ خشیت ہے نا وہ جیسے اللہ نے کہا فخشعت الاصوات, جیسے الذین هم فی صلاتهم خاشعون بھی کہا کہ نمازوں میں خشیت کرتے ہیں, وہ میں نا تو وہی ہے, یعنی یہ ہے تو خوف ہی کی ایک ٹائپ ہے, لیکن میں یہ اندیشہ جس طرح اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہونے والا ہے اس لیے ایسا کیا,
لیکن یہ تو تب کہیں رضا بھائی اگر ہم ہیومن بینگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے، یعنی اندیشہ کا مطلب وی آر ناٹ شور کہ ہوگا کہ نہیں، اللہ تو رب العالمین ہے، وہ عالم الغیب والسماوات والارض ہے نا، اس کو تو سارا پتہ ہے، تو اس کو اندیشہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ سیم پرابلم ادھر بھی آ جائے گا رضا بھائی. اگر آپ یہ نہیں نا کہیں گے کہ ڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب اندیشہ ہے، تو تب بھی آ جائے گا. لیکن میں تو اس کو اس طریقے سے ریزالو کروں گا کہ جو اللہ کی خشیت ہے یا اللہ کا خوف ہے یا اللہ کا غصہ ہے یا اللہ کا ناراضگی ہے، وہ مطلب ہے، اس کا وجود ہے، لیکن وہ ہیومن بینگ والی نہیں جس کے روٹس کمزوری میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی وے یہ انٹرسٹنگ ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس طرح کی چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں نا کہ ہاں جی اس میں تو بالکل صحیح کہا آپ نے. سر میں نے نا تھوڑا سا اس کی تفصیل پڑھی جب، کیونکہ مجھے اس سے کنفیوژن ہو رہی تھی، تو ڈفرینٹ اسکالر کے یہاں ڈفرینٹ تھاٹس ہیں. جو سم کہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف حضرت خضر ہی مراد ہیں یہاں پہ، کہ انہوں نے خوف کیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو زبردستی کرے گا کہ اس طرف لے آئے گا. پھر کچھ کا ہے کہ حضرت خضر جیسے نیکسٹ میں بھی تینوں کنفیوژن ہے کہ وہ بہت سے اسکالر اس کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہوئی کا سیگا میجسٹک لگا ہے، سم کہتے ہیں، اور سم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور حضرت خضر بھی ہیں. بٹ کیونکہ میرا تھوڑا سا اس میں یہ بھی تھا، جب بہت میں نے ڈیٹیل میں پڑھی تو حضرت خضر اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے، ولی تھے، جو بھی تھے، بٹ جو بھی تھے ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے اکارڈنگ وہ کرتے تھے. تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی کمانڈ ہی تھی ان کو کہ وہ بچے کو وہ کریں گے، وہ اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کرتے تھے. بالکل ہاں، یہ تو بالکل صحیح. تو یہ اندیشے والی بھی بات تھی. یہاں پہ یہ میں نے کافی تفصیل پڑھی، تو مجھے صرف ایک چیز تھوڑی سی ایک تفسیر میں، اب مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں یاد وہ کون سے اسکالر تھے، تو وہ کچھ ایک عجیب سی مجھے لگی. انہوں نے لکھا کہ حضرت خضر کے ساتھ اینجلس بھی تھے، کہ وہ اکیلے نہیں تھے، اور کوئی لڑکا، مجھے ایگزیکٹلی وہ پیج مجھ سے مس ہو گیا، وہ سیو نہیں کر سکی، کہ اس میں انہوں نے کہا یہ ان کے لیے حضرت خضر کے ساتھ بھی کوئی تھا جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ورڈ لگا ہے. تو وہ میرے اب مجھے وہ پیج دوبارہ مل نہیں رہا نیٹ پر سے کہ میں وہ دیکھوں کہ وہ کون سے اسکالر نے یہ کہا ہے. یہ جو ہے، چونکہ اب دیکھیں ایڈریس جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، تو ڈیفینیٹلی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ ان کے ساتھ ایک غلام بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نا، ان کا ایک یہ والا جو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، جو مچھلی لے کے ساتھ آتے، وہ نہیں. یہاں پہ حضرت خضر کے ساتھ بھی کوئی ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اینجلز یا کچھ اس طرح، کیونکہ میں نے بہت تفسیر پڑھی تو ڈفرینٹ اسکالر نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے حضرت خضر کے علاوہ کے حوالے سے. چلیں بہرحال یہ اچھی ڈسکشن ہوگی. جزاکم اللہ خیر، سب کا بہت بہت شکریہ. تو میں اپنی جو میرے دل میں لگتی تھی کہ ایک کنسٹرکشن ہے اور دو ڈسٹریکشنز ہیں، اور بیکاز آف ایٹیکیٹس اینڈ آداب کی وجہ سے انہوں نے جو کنسٹرکشن ہے اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کر دی، اور جو چھوٹی سی ڈسٹریکشن وہ اپنی طرف لے لی، جو بڑی تھی جو نہیں کر سکتا، جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ جان لینا، تو وہ اس میں انہوں نے اللہ کی سپورٹ لے لی. تو باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بالصواب. سر ایک اور بات بتائے اس پہ. جی سر. ان کی حضرت خضر کا یہ کہنا تھا، یہ کلام تو اللہ نے کہا ہے، یہ کلام تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی. جی پر تو انہیں آگے لکھوایا لوگوں سے. ہاں جی، تو اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر سے، اس میں کیا وزڈم ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کلام ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹوری سنائی فرعون کی کہ اس نے کہا قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب یہ اس کے فرعون کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی. تو اس طرح دوسرے لوگوں کی سٹیٹمنٹس تو قرآن میں اللہ نے نقل کی ہوئی ہیں نا، تو دونوں ہی ہیں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے قول بھی ہیں جو احکام ہیں ہمیں، لیکن دوسرے لوگوں کی بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ہیں قرآن پاک میں. جزاک اللہ. اچھا جی، اب چند انٹرسٹنگ اپلیکیشنز میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ دیکھیں ذرا، مریم علیہ السلام کی یہ تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس آیت میں، اور اینڈ پہ کہا وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس پہ مسلم چارٹ اپلائی کریں، قانتن، 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 قانتانی. قانت کا مطلب ہوتا ہے somebody جو بہت ہی ولنگ ہے اوبے کرنے میں. کچھ لوگ اوبے کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا بدل نخواستہ، دل نہیں کر رہا، زبردستی اوبے کر رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا یا کسی سے پریشر سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بائی نیچر جو ہے نا وہ اوبیڈینس ان کے اندر ہوتی ہے، اچھا جی یس سر یس. کچھ میں ریبیلین ہوتے ہیں بائی نیچر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ تھی من القانتین، کہ وہ جو اوبیڈینٹ ریڈی ٹو اوبے والی ان کی طبیعت تھی. لیکن اگر سنگل فیمیل کو دیکھیں تو اگر مسلم چارٹ اپلائی کریں تو قانتن، قانتن، سوری قانتن، قانتن، قانتن بنتا ہے. تو اللہ کو تو یہ اللہ تعالیٰ اگر وہ ان کو ایز اے فیمیل ایڈریس کرتے سنگل تو وہ تو یہ آنا چاہیے تھا. تو یہ آیا قانتین، قانتین، اینا، اونا، اینا، اینا. اب اس کو کوئی کوشش کر سکتا ہے ریزالو کرنے کے لیے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ میسکولن پلورل کا سیگا یوز کیا اور یہ جر سٹیٹس میں ہے اس وجہ سے کہ من حرف آف جر پیچھے آ گیا. اب یہ بھی چونکہ ہم نے پڑھ لیا تو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں جر میں، یہ جر سٹیٹس میں چلا گیا. ٹھیک ہے. قانتونا، یہ جو تھرڈ کالم ہے نا مسلم چارٹ کا، قانتونا، قانتینا، قانتینا، تو من کی وجہ سے یہ قانتینا چل گئی. اس میں ہم کہتے تھے جار اور نصب، ہمیں یہاں پتہ ہے جار سٹیٹس ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ تو ایک فیمیل ہیں، تو ان کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ وہ میسکولن پلورل میسکولن میں سے تھی؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے نا، اس ٹو ان ون ہے، اور وہ ان میں ایٹریبیوٹ دونوں کے تھے. مدر اینڈ دا فادر بوتھ. اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ. نہیں ٹھیک ہے. یہ مطلب میں اس لیے اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ شیئر کرنے کی کوشش کرے کہ اگر کچھ ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہے کہ کیوں ان کے لیے یہ پلورل میل جو ہے، پلورل جو ہے نا میسکولن پلورل کیوں یوز کیا ہے. یہ وزر کو بعد میں جو ایڈریس کیا جاتا ہے وہ ابن مریم کہا جاتا ہے نا، والد کا نام تو ہے ہی نہیں نا وہاں. چلیں اگر کوئی اور نہیں تو میں آپ کو اس کا جو ریزن بتا دیتا ہوں. ایکچولی دیکھیں قرآن پاک میں جتنے احکام ہیں نا، جتنے وہ جیسے نماز کا حکم دیا اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ہیں، وہ سارے ایکچولی احکام جو ہیں نا وہ میل کو دیے گئے ہیں. میری گرامیٹیکلی دیکھیں تو، لیکن ہر مسلمان کو پتہ ہے، فیمیل کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر ہی جو ہے نا، جیسے یہ دیکھیں اوپر ہی آیت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اس میں بھی میل کا ہی ذکر آیا. منافقات آتن، 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 وہ نہیں کہا گیا کہ کافر مردوں سے بھی لڑو، کافر عورتوں سے بھی لڑو، اور منافق مردوں سے بھی لڑو اور عورتوں سے بھی. قرآن پاک میں یہ ایک رول ہے
کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ ایسے حکم دیتا ہے تو اس میں بائی ڈیفالٹ، جیسے ہم نے عربی کی گرامر پڑھی نا کہ کچھ ڈیفالٹ ایڈریس ہے دونوں کو، ڈیفالٹ ایڈریس دونوں کو ہی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر کہیں اسپیسیفکلی فیمیل کو اجاگر کرنا ہے یا اس کے بارے میں بتانا ہے تو پھر وہ فیمیل کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوز کیا ہے. جیسے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات. تو دونوں کو ساتھ، چونکہ وہاں پرومیننٹ کرنا تھا فیمینن کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں الگ الگ اسم یوز کیے، ٹھیک ہے. اب مریم علیہ السلام جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک رول ماڈل تھی، ٹھیک ہے، مطلب بعد میں آنے والے خواتین کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو رول ماڈل تھے نا ان کا جو یعنی کہہ لیں کہ جو چیز اوپر ہائی لائٹ کی جا رہی ہے ادھر، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے نا وہ آج کے دور میں بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی یہ نہیں کہا زنا نہیں کرنا، زنا تو ایک سمجھیں لاسٹ مائل یا لاسٹ سٹیج ہے نا، اس کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ نے کہا جو چیزیں زنا کے قریب لے کے جاتی ہے جیسے موسیقی ہے یا شراب ہے یا عورت اور مرد کی تنہائی ہے، وہ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ احسنت فرجہا. عربی زبان میں حسن کہتے ہیں ہا صاد نون قلعے کو کہتے ہیں. تو محسنات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو پاک دامن، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بارے میں جو خاص چیز کہی ہے نا وہ یہ کہ احسنت فرجہا، کہ انہوں نے جیسے اللہ نے جیسے کہا کہ زنا کے قریب، یعنی انہوں نے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں یا کہہ لیں یا اپنی عزت تھی جو ان کی یا کہہ لیں اس کی اتنی حفاظت کی، اس کو اتنا قلعہ بند کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کا مینشن کیا اس میں قرآن کے اندر نا کہ یہ ان کی کوالٹی تھی. اور یہ وہ کوالٹی ہے جو کہ ایکچولی رول ماڈل ہے فار مین اینڈ فار وومن بوتھ. تو اللہ نے کہا کہ جب انہوں نے اتنا اپنے آپ کو یعنی قلعہ بند کر لیا، یہ قلعہ کا لفظ ہے اس لیے ایک آپ میں سے شاید کسی کے اتفاق ہوا ہوگا، ایک دعا ہے حسن المسلم، اس کی ایپ بھی ملتی ہیں اس میں کہ یعنی مسلمانوں کا قلعہ، کہ اگر آپ وہ دعائیں پڑھ لیں تو آپ قلعہ بند ہو جائیں گے، آپ مصیبتوں سے بچ جائیں گے. تو اللہ نے کیا اس کا یہ جو پہلا فا ہے اس کو کہتے ہیں فا سببیہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف دیٹ، کہ انہوں نے یہ کیا ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جس کی وجہ سے نفخنا فیہ من روحنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کی پھر ان کے لیے نا وصدقت بکلمات ربیہ. اچھا اب یہ وکانت من القانتین، یہ اس کا مطلب یہ ہے کانا ہوتا ہے، کانا کا مطلب وہ ہے یا وہ تھی، جیسے اللہ نے اپنے لیے بھی یہ یوز کیا ہوا ہے، اپنی صفتوں کے ساتھ یہ سیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ من القانتین، یعنی یہ جو سیگا یوز کیا ہے میل کا پلورل کا اس لیے یوز کیا ہے کہ یعنی ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ بیسیکلی ایک رول ماڈل تھی، ناٹ فار وومن بٹ مین ایز ویل. اور جب مین کہتے ہیں نا قرآن میں تو اس میں فیمیل دونوں آ ہی جاتی ہیں. اگر اللہ صرف یہاں یہ یوز کرتا قانتات وکانت من القانتات تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف فیمیل کے لیے رول ماڈل، مین آٹومیٹیکلی نہیں آتے. لیکن جب یہ کہا کہ وہ رول ماڈل تھی مین کا تو وومن آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ گئی. تو یہ بیسیکلی انٹرسٹنگ یعنی ایک پلے آن ورڈز ہے جو کہ اب ہم نے جو کہ تھوڑے سے عربی کے رول پڑھ لیے، مسلمون چارٹ پڑھ لیے، تو
اب سمجھ آیا یعنی کہ یہ دیکھیں ذرا سا ایک چینج آف ورڈ ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک چیز ہمیں ایک لیسن دے دیا کہ وہ ہی از اے رول ماڈل فار مین اینڈ وومن بوتھ. ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں ابھی. اس سے کیسے جان چھڑانی ہے یہ جو اوپر آ جاتا ہے. چلیں یہ ایک بڑی اور انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے چونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمارے سبق سے ریلیٹ کرتی ہے تو میں اس لیے وہ چیزیں پک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اس کو جب قرآن کو پڑھنا تو پڑھنا کیسے ہے آپ نے نا. ایک چیز ویسے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پروناؤنز ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کیمرہ ہے کیمرے یا کیمرہ ہے تو جس کی طرف جس سے بات کی جا رہی ہے تو سمجھ لیں کیمرہ اس کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو پہلے تو میں آپ کو اس کی کیمرے کی ایگزامپل دیتا ہوں پھر میں ایک اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو ہم نے پڑھا نا ابھی ہم نے جو پڑھا کہ عاقل پلورل اور غیر عاقل پلورل اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. پہلے ہم اس سے آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا اس آیت پہ غور کریں. ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم اسکن رہو انت وزوجک الجنہ. آپ ذرا ویژولائز کریں کہ ایک ٹیچر ہے اس کے سامنے دو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا بلکہ یوں سمجھ لیں ایک ٹیچر ہے اور اس کے سامنے اس کی کلاس ہے اور ایک اس کا مانیٹر ہے. آج کل پتہ نہیں مانیٹر ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے زمانے میں تو ہوتے تھے تو نام شاید بدل گیا ہو. اچھا تو وہ ٹیچر جو ہے اس کے سامنے 20-30 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ جو اس کا لیڈر ہے اس کا مانیٹر ہے اس کو ایڈریس کر کے کہتا ہے لیٹ سے اس کا نام ابو بکر ہے کہ اے ابو بکر بھئی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ آن ٹائم بیٹھے آن ٹائم کلاس میں آ جائے. بریک کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ یہ اتنا سبق پڑھ لے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں پیچھے ساری کلاس بھی سن رہی ہے لیکن ایڈریس کیمرہ ابو بکر کی طرف ہے. تو ابو بکر کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے اس کو ایک ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ باقی کلاس جو ہے نا وہ سن رہی ہے اور انہوں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. تو بالکل سیم ایگزامپل ہے. آدم علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں اماں ہوا بھی بیٹھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجکا. یہ نہیں کہا کہ انتما اگر اللہ تعالیٰ کہتا نا وَقُلْنَا ہم نے کہا یا آدم اور پھر حوا اسکن انتما کہ تم دونوں اس میں رہو جنت. میں نے یہ نہیں کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں. جب کھانے کی باری آئی یہ نہیں کہا کہ تم کھاؤ اور تمہاری اس میں کہا وَقُلَا تم دونوں کھاؤ اس میں سے خوب جہاں سے مرضی کھاؤ. پھر کہا دونوں کو پھر ایڈریس کر دیا وَلَا تَقْرَبَا ڈو ناٹ گو نیئر اس کے قریب مت جانا. ہَذِهِ الشَّجَرَةَ یہ دیکھیں اس میں اشارہ ہَذِهِ الشَّجَرَةَ. اب حاضی کی وجہ سے بھی یہ پراپر ہو گیا اور ال کی وجہ سے بھی پراپر ہو گیا. دونوں وجہ سے یہ یعنی بہت اسپیسیفک اشارہ کر کے بھی بتا دیا اور ال لگا کے بھی بتا دیا فتکونا من الظالمین. اچھا لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ جو شروع والا ایڈریس ہے نا اسکن انت وزوجک ہے. تو اب ہم نے جو پڑھا ہوا ہے سارا انتا وغیرہ یہ تو اس سے یعنی یہ چیز آپ کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ رسپانسبلٹی کس کو دی جا رہی ہے.
اسی وجہ سے جو شریعت میں ہے نا اس میں میل جو ہے نا اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیمیل کو کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں، لیکن جو مین رسپانسبل ہے وہ میل ہے. تو یہ ایک چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں دیکھیں انتا و زوجکا سے ساری گیم ہوگی کلیئر. اوپر آئیں ذرا. فرشتوں نے کہا کہ اس میں یہ خون بہائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایک اپنا خلیفہ زمین میں بنانے جا رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کیا اس کو بنائیں گے جو خون بہائے گا؟ اور تو مین ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، دنگا فساد کرے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم، اتنا ہی کافی تھا کہنا. قال اعلم ما لا تعلمون. انی لگا کے بہت ہی ایمفیسس کر دیا کہ ڈیفینیٹلی میں جانتا ہوں. 2 دفعہ کہا کہ جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم. اس لفظ پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا. یہ جو ہم ہے ہوا ہما ہم، یہ کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی ضمیر ہے؟ یعنی کس کے لیے ہے یہ؟ ہوا ہما ہم فار آل، یہ جو جمع کے لیے ہے نا یہ ہم. ہاں ان کے لیے ہم جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اب اسماء کی طرف سر یہ ریفرنس ہے. ہاں جی اسماء کی طرف بالکل صحیح، ہم لگا ہے. بالکل صحیح، زبردست. اب کوشچن یہ ہے کہ جو اسماء ہے وہ نام ہے. اب آپ اگر جیسے یہ میم بتا رہی تھی نا کہ انہوں نے کافی تفاسیر پڑھی، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے پاس کم از کم 8-10 تفسیریں میں نے بھی فری ملتی ہیں، اب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، تو میں پڑھتا رہتا ہوں. تو آپ اس میں اس ڈسکشن کو پڑھیں کہ یہ اسماء سے کیا مراد تھی. اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام بھی اور فرشتے بھی ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس کی یہ اس طرح تشریح کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھا دیے جو کہ فرشتوں کو نہیں سکھائے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ وہ کیا نام تھے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کیا، یہ ٹھیک اس کی ایکسپلینیشن ہے. عربی کے لحاظ سے بھی یہ فٹ نہیں بیٹھتی. کچھ لوگوں نے کہا جی کہ مختلف جو ناؤنز تھے نا، جیسے جگہ کے نام یا لوگوں کے نام، جو کہ اسم کی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ نیمز آف پیپل، پلیسز، ایڈجیکٹیوز، ایڈوربس، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اور پھر فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو تو نہیں آئے. تو یعنی یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ایک جیسے ایک استاد کے سامنے 2 اسٹوڈنٹ بیٹھی ہو، ایک کو سکھا دے کچھ تو دوسرے سے پوچھے جس کو نہیں سکھایا بھی بتاؤ، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر یعنی یہ سینیریو تھا تو وہ عجیب سا لگتا ہے نا کہ یہ تو فیئر نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور جو دوسری چیز عام جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسماء ہے. اگر یہ غیر عاقل چیزیں ہوتی کہ مطلب کوئی جیسے کوئی جگہ کے نام ہوتے، کوئی لیٹ سے گھر کی چیزوں کے نام ہیں، کوئی چیزوں ایسی جو غیر عاقل ہیں، تو یہاں کیا آنا چاہیے تھا پھر ارازہ کے بعد؟ اگر یہ غیر عاقل ہوتے تو غیر عاقل کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ پلورل غیر عاقل کو پھر ہاں آتا، پھر ہاں آتا ادھر. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ ہم سے مسئلہ ہی حل ہو گیا ہمارا سارا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو کچھ نام سکھائے تھے وہ ذوی العقول تھے، وہ عاقل تھے.
اب اس کی پھر انٹرپریٹیشن وہ ایک حدیث بھی مل گئی، اس سے پھر پتہ چل گیا کہ ہوا کیا تھا اس وقت. فرشتوں نے کہا کہ یہ جو آدم ہے اور اس کی جو بھی اولاد ہوگی آگے، یہ تو خون بہا کرے گی، زمین میں دنگا فساد پھیلائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ کن سے ہر چیز کر سکتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آدم کی پشت سے نا تمام اس کی نسل کو پیدا کیا. یہ حدیث ہے. اس میں بڑے بڑے جو انبیاء تھے، صلحاء تھے، وہ بھی تھے ظاہر، اور باقی نسل بھی تھی. تو جیسے آپ کو میں پہلے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ایک فارمر ہے، جب وہ اپنا فصل کیا کہتے ہیں فصل بوتا ہے، تو اصل چیز جس کے لیے وہ ساری محنت کرتا ہے یا وہ یہ سارا پلان کرتا ہے، وہ فروٹ ہوتا ہے اس کا. اسی وجہ سے اس کو فلاح کہتے ہیں عربی میں نا، اور فلاح کا مطلب نجات پانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، وہ اس میں ظاہر ہے مطلب اس کی یہ مشیت تھی یا اس کی مطلب پلاننگ میں یہ تھا. اس میں اب شیطان کا بھی آ گیا رول اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اب کچھ لوگوں نے شیطان کو فالو کر لیا، کچھ نے رحمان کو فالو کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی پشت سے ساری اس کی نسل نکالی، ٹھیک ہے. اور اس میں خاص طور پہ ان کو ہائی لائٹ کیا جو انبیاء تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. داؤد علیہ السلام بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی پیشانی پہ حدیث میں آتا ہے جیسے لائٹ نہیں، ایسے لائٹ چمک رہی تھی. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تیری اولاد میں سے یعنی رسول ہوں گے داؤد نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے بتایا یا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے نا تمام بنی آدم کو پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اگر تم صحیح ہو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ فسادی ہے، تو یہ ابراہیم ہے، یہ داؤد ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بڑے بڑے صلحاء ہے، تو ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سارا خون بہانے والے ہی ہیں یہ، تو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کا کہ یہ کون ہے. تو یہ کوئی ایگزام یا ٹیسٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ذوی العقول کی جو ہے، عقل کی جو یعنی ضمیر جو ہے وہ ضمیر متصل یوز کی ہے، تاکہ بتانے کے لیے کہ یہ جن اسماء کی بات ہو رہی ہے وہ ارزہانی کا ارزہم کا ہے. تو یہ اس حدیث سے کوربوریٹ بھی ہو گیا کہ یہ کیا سٹوری تھی. یہ کوئی ٹیسٹ نہیں تھا کہ ایک کو سکھا دیا دوسرے کو نہیں سکھایا، یہ بلکہ بیسیکلی ان کو انڈرسٹینڈنگ دلانی تھی کہ اللہ کی جو گرینڈ سکیم ہے اس میں جو فروٹ ہے، جیسے ایک میں نے مثال دی فارمر والی، تو اللہ تعالیٰ پہ جو یہ مثالیں تو نہیں فٹ ہوتی، لیکن مطلب سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو سمجھ لیں ذہن میں یا اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ میں یہ چیز تھی، وہ یہ تھی جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے، وہ یہی تھے انبیاء، صلحاء اور نیک لوگ، آپ اور میں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. تو اس کی طرف علامہ اقبال نے ایک بہت ہی نا بلیغ قسم کا ایک شعر میں اشارہ کیا ہے. میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں، انشاءاللہ مجھے یاد آ جائے گا. اسی کانسیپٹ کی طرف نا انہوں نے اشارہ کیا، ذرا سنیں دھیان سے. وہ کہتے ہیں عالم ہے، یعنی عالم یہ دنیا، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث. کہ مومن جاں باز جو ہے نا، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث،
عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. یہ ذرا اس میں عربی بھی ہے. پہلے تو آپ یہ لفظ کا دیکھیں، لو لا ک، لام واو لو لا کا، اس کا عربی میں اردو میں ترجمہ کریں گے اگر تو نہ ہوتا. لو اگر، لا کا اگر تو نہ ہوتا. تو اب دوبارہ شعر سنیں. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہے گا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں نے یہ کائنات ہی نہیں بنانی تھی. تو کائنات تو بنی ہی اللہ نے ہمارے لیے، انبیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، کفار کے لیے تو بنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بیکاز آف دس، اسی وجہ سے جو مسلمانوں کو اجازت ملی ہے کہ کفار سے جب جنگ ہو ان کو تم قتل کر دو، اس کی وجہ یہی ہے. مین ریزن ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی مومنین کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا قانون مومن جو ہے، مسلمان، وہ امپلیمنٹ کریں. تو جو نہیں کرتے تو اس کے خلاف ہمیں پھر تلوار اٹھانے کا، جہاد کرنے کا حکم ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. لولاک اگر تو نہ، if you are not، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اگر یہ کہہ دے گا نا کسی کو کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں نے کائنات ہی نہیں بنانی تھی، تو سمجھ لیں یہ یعنی اس کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. تو اینی وے یہ صرف ایک چھوٹے سے ہم سے نا لیکن سارا عقدہ حل ہو گیا. یہ جو آپ مختصر تفاسیر پڑھیں گے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ تفسیریں لکھنے والے تو عربی بھی تھے. تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا جیسے تدبر قرآن وغیرہ میں انہوں نے، تو اسی وجہ سے میں آئی ایم ایبل ٹو ریلیٹ اٹ ٹو یو. اچھا، سورہ یوسف میں ایک ایسا بڑا انٹرسٹنگ ڈسپیوٹ ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں، ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، بس اس کے بعد ویسے تو کافی ساری میں نے آج مواد اور بھی اکٹھا کیا تھا، لیکن چلیں میں سورہ یوسف کا نا آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا، اس آیت پہ ذرا غور کیجیے. تو اللہ نے کہا، یہ سورہ یوسف کا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. تو وہ جب عزیز مصر تھے، جب انہوں نے کسی نے بتایا نا کہ اگر قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹی ہے. تو اللہ نے وہاں کہا کہ جب انہوں نے دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اللہ نے کہا قال انہ من کیدکن، جو عزیز مصر تھا اس نے کہا کہ یہ تو ان کا قید ہے، عورتوں کا قید ہے. حالانکہ وہ سوری اس وقت کوئی وہاں بہت زیادہ خواتین نہیں تھی، اس کی اپنی گھر والی تھی جس کے بارے میں وہ یعنی یہ فیصلہ دے رہی تھی. لیکن انہوں نے یہ جو کن یوز کیا ہے نا، یہ بیسیکلی ملٹیپل فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس لفظ قید کو نا ذہن میں رکھیں. قید کا مطلب ہوتا ہے مکر کرنا، کوئی غلط پلاننگ کرنا، کسی کو نقصان دینے کی پلاننگ کرنا. اب آگے آ جائیے ذرا. اچھا، یہ جو وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ
العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها انا لنراها فی ظلال، کہ جو شہر کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ عزیز کی جو وائف ہے وہ ایک ینگ لڑکے پہ اس کا دل آ گیا ہے، اس کو بہت محبت اس کی چھا گئی ہے، بٹ لیکن وی انا لنراها فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم اس کو یعنی اس عورت کو، ہا کا مطلب سنگل فیمیل، وہ ساری کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عزیز مصر ہے وہ تو مطلب اس نے جو بھی میتھڈالوجی اختیار کی وہ غلط تھی، یہ غلط تھا، ضلال مبین، جیسے ہم دین کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے کہا فلما سمعت بمکرہن، یہ وہی لفظ ہے جو مکر تھا پہلے، کہ جب اس نے عزیز مصر کی بیوی نے سنا بمکرہن، ان کا پلاٹ سنا، ان کی جو سازش تھی اس کو سنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ خواتین تھی وہ ایک پلاٹ اور ایک پلاننگ کر کے انہوں نے آئی تھی، اور انہوں نے عزیز مصر کے بارے میں بات کیا کہ وہ تو پاگل ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ اسکیم سے یوسف کو گھیرنا چاہیے تھا۔ تو اس میں آتا ہے کہ مکر کا لفظ اور ان کا، کہ جب اس نے ان کی مکر کو سنا ارسلت الیہ، تو اس نے کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ اچھا، پھر وہ جب آتا ہے قرآن پاک میں ہر ایک کو چھری دے دی اس نے، تو اکثر جو تفسیروں میں آپ یہ دیکھیں گے وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو انہوں نے اس کے حسن سے اتنا مغلوب ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حالانکہ قرآن کے الفاظ پڑھیں تو یہ بالکل وہ نہیں ہوا۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ ان کا پلاننگ تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو عربی سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مکر کیا تھا، پلان کیا تھا، جب اس کو پتہ چلا عزیز مصر کو، اس نے سنا تو اس نے ان کو بلا لیا، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو چھری دی۔ تو فلما رأینہ اکبرنہ، کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے تو بہت تعریف کی، بہت بڑا کہا اس نے۔ آگے لفظ ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یہ جو قطعنا یہ ایکٹیو، انگلش میں ایکٹیو وائس ہوتا ہے، ایک پیسیو وائس ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے حسن سے مرغوب ہو کے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتی نا جب بغیر دیکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ لفظ نہ یوز کرتا، پیسیو یوز کرتا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، لیکن اللہ نے کہا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی بتایا کہ یہ مکر تھا ان سب کا، اور یہاں بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے خود، یعنی پلان ہی یہی تھا، پہلے سے ہی پلاٹ کیا ہوا تھا کہ وہ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئیں گے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی۔ اچھا چلیں، یہ تو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قید تھا، مطلب میں اس چیز میں کنونس ہوں کہ یہ پلاٹ تھا، یہ نہیں ہوا کہ وہ حسن سے مرغوب ہو کے انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ اب آگے چلتے ہیں ذرا، جب وہ قید کا جہاں ذکر آتا ہے نہیں تھوڑا میں آگے آ گیا، سوری۔ ہاں یہ آگے ہیں۔ جب انہوں نے بادشاہ نے ان کا جو تعبیر سنی خواب کی، یہ دیکھیں وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ وہ یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ،
جب اس بندے نے بتائی کہ یہ تعبیر ہے. فلما جاء الرسول، تو جب ان کے پاس وہ بندہ بلانے والے آیا، قال ارجع، انہوں نے ان کی ساتھ نہیں کیا، انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ التی قطعن ایدیہن، پھر بھی یہاں آیا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی. پھر آ گیا ان ربی بکیدہن علیم، کہ میرا رب ان کے قید سے، ان کی پلاٹ، ان کی سازش سے جانتا ہے. تو پھر بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ تمہارا کیا واقعہ تھا، تم نے وہ کیا قصہ تھا کہ جب تم نے یوسف کو اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کوئی برائی نہیں ملی. تو پھر عزیز مصر جو ہے اس نے بھی اعتراف کر لیا، ان کی بیوی نے بھی. تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہاں بھی دیکھ لفظ انہوں نے قید یوز کی ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا سارا، میں نے صفائی اس لیے مانگی، میں بادشاہ کے بلانے پہ نہیں گیا، صفائی اس لیے مانگی تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے غیب میں جو ڈس آنیسٹی نہیں کی تھی کوئی. اور اللہ تعالیٰ جو پلاٹ ایسے غلط کرنے والے ہیں اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو یعنی بتانا مقصد یہ تھا کہ یہ اسٹوری سے بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں ضمیروں اور ان کو اگر دھیان سے پڑھے نا، جیسے ہم نے آدم علیہ السلام کی اسٹوری میں بھی پڑھا، مریم علیہ السلام کی اسٹوری کی آیت جو ہے اس میں بھی پڑھا، بہت ایسی مثالیں ہیں قرآن پاک میں. تو وہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ چلیں جاتے جاتے ایک اور میں بتا دوں. یہ دیکھیے جہاں سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے، 6 منٹ رہ گئے 2 گھنٹے ہونے میں. اچھا، جہاں سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے، جو آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایز اے گفٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی جب وہ معراج پہ گئے تھے، وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، للہ ما فی السماوات والارض. اس لفظ پہ غور کیجیے. وقالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، ہم نے فرما برداری کی. غفرانک ربنا، غفرانک، ذرا ویژولائز کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے بہت غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے. تو جب کسی سے معافی مانگتا ہے تو ہم جیسے کہتے ہیں نا وہ معافی معافی معافی، یعنی پورا لفظ بھی نہیں ہم کہتے کہ پلیز مجھے معاف کر دیں. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ایکسپریشنز ہیں یا جو پیشنز ہیں، یہ ایموشنز ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے اپنے آپ کو سمجھو کہ تم بہت بڑے مجرم ہو، تم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، اور ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو جب تم نے معافی مانگنی ہے نا، تو جیسے ہم نہیں کہتے غفران کا معافی، صرف یہی کہا ہے، یہ نہیں کہا انی اغفرو من کا، یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، نہیں، غفرانک غفرانک غفرانک، معافی تیری، معافی تیری، معافی. یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہے اور اس میں جو کا ہے اس سے یہ اور ایک آدھ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کیسے وہ دعا کی میں بات کر رہا تھا. زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، تو دیکھیں کیا سٹائل ہے ان کا نا. قال، انہوں نے کہا ربی،
انی پہلے بھی کہا ربی میرے رب، انی وہن العظم میری ہڈیاں جو ان کے اندر وہن آ گیا ہے. یعنی جب انسان ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ لگے بندے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، ایسے لگے بندے ٹیپ کی طرح ریپیٹ کرتے جائیں، تو ایسی دعا تو میرا خیال شاید ہمارے اوپر بھی نہیں پہنچتی، کہاں اللہ تک پہنچنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ دعا پسند ہے جو دل سے نکلے، جو رو کے نکلے انسان سے. وہ واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے کہ ایک جو بچہ تھا جو اپنے باپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا کہ میرا باپ میرے ساتھ ایسے ایسے کرتا ہے. تو اس کو جب کو بلانے گیا تو وہ آتے ہوئے نا، رستے میں آتے ہوئے نا، اس نے کچھ شعر پڑھے اپنے بچے کے بارے میں کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جب اتنا چھوٹا تھا تو ہم نے اس کا دھیان رکھا اور گیلے بستر پہ ہم سوتے تھے، اس کو سوکھے پہ سلاتے. بڑی اس نے دل سے رقت امیز شاعری کی. تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا تم کیا پڑھ کے آئے تھے، وہ سناؤ. تو یہ دیکھیں قال ربی انی وہن العظم منی، یہ دیکھیں انی پہلے ربی کہہ دیا میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم میری ہڈیاں بڑی کمزور ہوگی، منی پھر کہا کہ یا اللہ میری ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، شیب کہتے ہیں سفید ہونا، بالوں کو بوڑھا ہونا. اشتعال مشعل اردو میں نہیں کہتے ہیں، اشتعال آگ لگنے کو کہتے ہیں. واشتعل الرأس شیبا کہ میرا جو بڑھاپا ہے یا بڑھاپا میرے سر میں اس کی آگ لگ گئی ہے. یعنی اتنے سفید، کوئی سفید سارے بال سفید ہو گئے. ایک تو ہے نا ایسے کہہ دینا، لیکن انداز دیکھیں کہنے کا، ان کا دعا مانگنے کا کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرا سر بالکل سفید ہو گیا، ایسے ہے جیسے سفید بالوں کی آگ لگ گئی ہے میرے نا. اشتعال مشعل سے بنتا ہے راہ سر، شیبن بوڑھا سفید بال. پھر کہا فلم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ میں تیری دعا کے بارے میں کبھی بھی اپنے آپ کو ان لکی یا محروم نہیں سمجھتا. تو یعنی یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ میں ڈس اپوائنٹمنٹ میرے اندر کوئی نہیں ہے، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ میری دعا سنی جائے گی. تو یہ چند ایک مثالیں تھیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب آپ قرآن پڑھا کریں تو ایسے دیکھ کے ہر چیز اس کے کامن پراپر، اس کی ضمائر کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیمرہ کس کی طرف ہے، کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو ریلی اس کا امیزنگ امپیکٹ آپ پہ آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ. تو میرا خیال میں کویسچن وغیرہ لینے کا تو ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے کویسچنز وغیرہ بھی لے لیں گے. تو جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ. ایک ریکویسٹ ہے، وہ جو آیاتن کا ہے نا، ذرا پلیز ری چیک کر لیں اس کو ذرا. اچھا جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ری چیک کرتا ہوں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے کلیمتن، اس کی جمع ہے کلیماتن، تو یہ بھی میرے خیال میں جمع سالم ہی ہے. تو اس کو پلیز چیک کر کے پھر کل بتائیے گا پلیز. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر. ہو گیا، السلام علیکم. جزاک اللہ خیر محمود صاحب. جزاک اللہ خیر.